سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ آخر گورنر صاحب کیا چاہتے ہیں، کیوں وہ اتنا ڈیلے کر رہے ہیں اس معاملے کو؟ دیکھیں، کل کے بعد آج جو پیش رفت ہوئی ہے، کم از کم انہوں نے استعفیٰ ان تک پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور یہ جس صورتحال کے اندر پختونخوا میں سیاسی تبدیلی کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں، یہ ٹائمنگ اچھی نہیں تھی۔ دیکھیں، اس کی ٹائمنگ پختونخوا اس وقت ایک دہشت گردی اور گورننس کا وہاں پر بحران تھا، اور سب سے اہم بات یہ ہے جس کے لیے شاید انہوں نے یہ تبدیلی کی ہے کہ پارٹی ایک بحرانی اور ہیجانی کیفیت سے دو چار تھی، پارٹی کے اندر گروپنگ تھی۔ اب آپ نے کہا کہ جی مولانا کی دیکھیں، ہر پارٹی اس طرح کی کیفیت میں دوسری پارٹی سے رجوع کرتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان سے رجوع کرنے کا مطلب ان کی حمایت لینا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے کسی بندے کو نامزد کر دیں گے، اس کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب یا ان کی حکومت یا تحریک انصاف کے جو معاملات خاص طور پہ افغانستان اور طالبان کے حوالے سے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے بھی وہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے تو وہ عقیدے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایک تعلق واسطہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی اپنی ریزرویشن کا اظہار کرتے رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی آپریشن کے خلاف ہے، تو میں نہیں سمجھتا۔ از اٹ پاسبل کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی امیدوار سامنے آ جائے؟ دیکھیں، یہ جب ایک پروسیس چلے گا نا، دیکھیں اگر آپ جمہوری عمل کی بات کریں تو اس وقت میں نے کل بھی کہا تھا کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کی کوئی کوشش ہو رہی ہو یا وہاں پر کوئی ہارس ریڈنگ ہو رہی ہو۔ پرسوں تک ایسی بات ہو رہی تھی کہ شاید وہ جو 30-35 لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، اس میں سے کسی کو نامزد کر دیا جائے، لیکن پارٹی کے اندر سے تو یہ تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے۔ پختونخوا کے حالات ہیں ایسی کیفیت میں، ہم نے پنجاب کے اندر بھی یہ سلسلہ دیکھا ہے، سندھ میں بھی دیکھا ہے، عدم اعتماد ہوتی ہے، یہ ایک روایت ہے۔ اور اگر گورنر صاحب اس میں کوئی ہڑچ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس وجہ سے کر رہے ہیں، وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کی پارٹی کے اندر کوئی گورنر صاحب گروپنگ چاہ نہیں کیا رہے ہیں؟ گورنر کیوں استعفیٰ قبول نہیں کر رہے؟ دیکھیں، وہ کچھ کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہوں گی، اور میرے خیال میں، دیکھیں میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں ایک اسیسمنٹ ہے کہ جو نئے ممکنہ چیف منسٹر ہیں ان سے کسی نہ کسی سطح پر کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ چونکہ اس وقت پختونخوا کا صوبہ بڑا حساس ہے، وہاں پر ایک دہشت گردی کا رجحان ہے، وہاں پر گورننس کا بحران ہے، اور اگر وہاں پر پولیٹیکل پارٹی ایک سیاسی تبدیلی کرنے جا رہی ہے اور جو شخص نیا قائد ایوان بننے جا رہا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ اور جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب سے عمران خان صاحب کو بہت ساری توقعات تھیں، اور بڑا جو چیلنج انہیں دیا گیا تھا وہ خود عمران خان صاحب کی رہائی کا تھا، جس پر وہ پورا نہیں اتر سکے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیلے ہو رہی ہے، اس میں جو بڑی وجہ یہی ہوگی کہ سہیل افریدی سے کسی نہ کسی سطح پر پارٹی کی یا ان کی پارٹی سے کوئی بات ہو رہی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے گورنر راج کے تو سہیل افریدی صاحب مان جائیں گے وہ بات؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو تو کہا گیا کمپرومائزڈ وزیر اعلیٰ ہیں، انہیں لائے اس لیے جا رہا ہے کہ خان کی مانیں، تو دوسری طرف مانیں گے؟ جو صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے، اس صورتحال میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کسی بھی طرف سے ہوا تو اس کا نقصان ساری پارٹیز کو ہوگا۔ ہمیں جو کیفیت وہاں تاریخ ہے، اسے جمہوری طرز عمل کے حوالے سے دیکھیں۔ آپ کے خیال میں دیکھیں، آج کی صورتحال کے اندر میں کہنا نہیں چاہتا، آپ چونکہ یہ بات کریز رہی ہیں، کہ بڑی سارے لوگوں کے لیے پناہ گاہ تو پختونخوا کی حکومت ہے۔ یہاں سے پنجاب سے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، جو انہیں سزائیں ہوئی ہیں، وہ تو وہاں پر موجود ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پر ان کی وہ حکومت بھی باقی نہ رہے۔ اور گورنر راج کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، گورنر راج کا ایک آئینی عمل ضرور موجود ہے، لیکن وہ آئینی عمل ایسے نہیں کہ اسلام آباد سے آپ دستخط کریں گے اور وہاں پر گورنر راج لگ جائے گا۔ گورنر راج کے لیے بھی اسمبلی کی، پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے۔ آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں نا، دیکھیں فضل الرحمان کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ہو سکتی ہیں۔ فضل الرحمان صاحب کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ ان کی وہاں پر جتنی مقبولیت رہ چکی ہے اس پہ بھی اثر انداز ہو، اور انہیں پتہ ہے کہ زمینی حقائق وہاں پر کیا ہے۔ پختونخوا کے اندر ایک دہشت گردی کا رجحان ہے، سب سے زیادہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا انٹرسٹڈ نہیں ہے وہاں پر؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی بندہ ہو، اس لیے کہ جس بنیاد پر وہاں پر تحریک انصاف کے چیف منسٹر کے حوالے سے ریزرویشن ظاہر کی جا رہی ہے، وہی پالیسی تو مولانا کی ہے۔ مولانا کے بھی سرحد پار تعلقات ہیں، طالبان سے ان کے رشتے ہیں، طالبان یہاں کے پڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو کلیئر کٹ صورتحال یہ ہے
کہ وہاں پر ایک جمہوری عمل کو جاری رکھنا چاہیے، وہاں پر ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے، ان کا کوئی بندہ ٹوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سہیل آفریدی کو پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھنا پڑے گا، ہر چیز میں ان کا اڈیالہ جیل کی طرف دیکھنا درست نہیں ہوگا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ لیکن سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کو یہ انتخابات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے ہر حکومت میں دیکھا ہے کہ ہچکچاتے ہیں وہ بلدیاتی انتخابات کراتے ہوئے۔ دیکھیں، اس میں آپ کو پہلے تو 2-3 حقائق بتا دوں، اس کے بعد میں اپنا تجزیہ دوں گا کہ صوبائی حکومتیں ہمیشہ ریلیکٹنٹ ہوتی ہیں بلدیاتی انتخابات کروانے سے۔ میں آپ کو وجہ بھی بتاؤں، پنجاب میں 10 سال سے بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، یہ 2015 میں ہوئے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ آج اگر پاکستان بھر میں نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے، اس لیے کہ صوبے وفاق سے تو وسائل لیتے ہیں لیکن وہ ڈسٹرکٹس کو نہیں دیتے، اور یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نئے صوبوں کے قیام کی بات ہر سطح پہ ہو رہی ہے، اور یہی وجہ ہے پھر نئے صوبے بھی ہضم نہیں ہو رہے حکمرانوں کو۔ اب آ جائیں کہ یہ صوبوں کی ریزرویشن کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب بھی الیکشن ہوئے ہیں یہ اداروں کے دباؤ کی وجہ سے ہوئے ہیں، یہ لاسٹ الیکشن سپریم کورٹ کی وجہ سے ہوئے تھے۔ اب الیکشن کمیشن نے پنجاب کو کہا ہے کہ آپ نے دسمبر تک یہ الیکشن کروانے ہیں۔ میں آپ کو 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ دسمبر میں نہیں ہوں گے، اس سے آگے جائیں گے۔ وہ کیوں جائیں گے؟ ٹیکنیکلی یہ سمجھ نہیں ہو سکتے دسمبر میں۔ یہ ایک تو حد بندی ہے، ایک ہے حلقہ بندی۔ انہوں نے حد بندی کے لیے کم از کم شہری اور دیہی تقسیم ہے، چونکہ ان کے نیا اچھا پہلی بات تو یہ نیا ایکٹ جو ہے پیر والے دن پاس ہو جائے گا، اس منڈے کو پاس ہو جائے گا۔ اچھا، اس پہ بھی الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں اس سے پہلے 5 بار ترامیم کر چکے ہیں، اب یہ 6ٹھی بار کرنے جا رہے ہیں۔ نہیں، 5 دفعہ ایکٹ بن چکے ہیں، ان ایکٹ پہ نہیں پیش رفت نہیں ہوئی۔ اب بات یہ کہ منڈے والے دن یہ اپنا ایکٹ کروا لیں گے۔ 15 دن چاہیے حد بندی کے لیے، 3 ماہ چاہیے اس کی حلقہ بندی کے لیے۔ اس کے بعد یہ اگر یہ اس حوالے سے مخلص ہیں تو یہ الیکشن مارچ اپریل میں ہو سکتے ہیں۔ اب بات یہ کہ آپ اپنی سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ماضی کے اندر ڈکٹیٹرشپ کروایا کرتی تھی، اس لیے کرواتی تھی کہ وہ متبادل چونکہ اسمبلیاں موجود نہیں ہوتی تھی، وہ ایک اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے یا بلدیاتی انتخابات کرواتی تھی۔ سب سے مؤثر جو سسٹم ہے، ہم جنرل مشرف کے بڑے ناقد ہیں لیکن سب سے اچھا سسٹم جو ہے، مؤثر سسٹم جو تھا، اس میں وہ ان کا ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم تھا، جس میں ڈپٹی کمشنر کو انہوں نے سیکرٹری کے طور پہ رکھا تھا اور ان کے پاس بہت سارے وسائل تھے۔ اس میں اراکین اسمبلی بھی دب گئے تھے، بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان الیکشن میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاسی لیڈران نے حصہ لیا تھا، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے، یہ ملتان سے ڈسٹرکٹ ناظم منتخب ہوئے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ جی پنجاب باقی صوبوں میں یہ موجود ہیں، اور باقی صوبوں کی حالت بھی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر کروا بھی دیتے ہیں نا تو یہ وسائل نہیں دیتے، چونکہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ اس سسٹم کے تحت ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا مقامی حکومتوں کو دینی ہوتی ہے۔ اراکین اسمبلی کو اس لیے ابلائج کیا جاتا ہے کہ حکومتیں ان کی وجہ سے چلتی ہیں، یہ ان کی سوکن ہے، یہ جو بلدیاتی اراکین ہیں یہ ان کی سوکن ہے، تو لہٰذا یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ الیکشن میں پنجاب حکومت سنجیدگی ظاہر کر رہی ہے لیکن یہ معاملات اس سال نہیں ہوں گے، مارچ اپریل میں ہو سکتے ہیں۔